שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. خدا یسوع مسیح کے جلالی مقدس فتح مند نام میں تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آپ سب کی خدمت میں پاسٹر اسلم بینجمن کا سلام قبول ہو۔ میرے عزیزو، ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور آج اس کا 35واں باب ہم شروع کریں گے۔ جیسے جیسے وقت ہمیں ملتا ہے ہم خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ بعض اوقات مصروفیات کی وجہ سے میں ریکارڈنگ نہیں کر پاتا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو خدا کے کلام کو سننا، سیکھنا، سکھانا یہ فی زمانہ میں بہت ضروری ہے۔ آئیں آج ہم پیدائش کی کتاب اس کے 35ویں باب کو شروع کرتے ہیں۔ 35ویں باب کی پہلی آیت سے میں 8ویں آیت تک آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور خدا نے یعقوب سے کہا کہ اٹھ، بیتیل کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیساؤ کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو، اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو، اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتیل کو جائیں۔ وہاں میں خدا کے لیے، جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں چلا میرے ساتھ رہا، مذبح بناؤں گا۔ تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو جو ان کے کھانوں میں تھے یعقوب کو دے دیا، اور یعقوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو سیکم کے نزدیک تھا دبا دیا، اور انہوں نے کوچ کیا، اور ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا۔ اور یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے لوز پہنچا۔ بیتیل یہی ہے اور ملک کنعان میں ہے، اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور اس مقام کا نام بیتیل رکھا، کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا تو خدا وہیں اس پر ظاہر ہوا تھا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، جن سے خدا محبت رکھتا ہے ان کو ہمیشہ ان کے فرائض بھی یاد دلاتا ہے۔ یعقوب جب اپنے بھائی کے خوف سے بھاگتا ہے تو وہ پہلی رات ایک جگہ پر گزارتا ہے جس کا نام لوز بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ وہاں وہ خداوند سے منت مانگتا ہے۔ یہ پیدائش کی کتاب 28ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے، اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے، اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں، تو خداوند میرا خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سے کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور تجھے دیا کروں گا۔ یہ منت یعقوب نے مانی، اور کم و بیش 20 برس کے بعد جب وہ اپنے باپ کے گھر کی طرف آنے کا مشتاق ہوتا ہے، خدا کے حکم سے وہ اپنے باپ کے گھر کی طرف لوٹتا ہے، تو اسے ایک دفعہ پھر سے خدا ملتا ہے۔ خدا اسے یاد دلاتا ہے کہ اسی جگہ پر جا جہاں تو اپنے بھائی عیساؤ کے ڈر سے بھاگا تھا، وہاں ایک مذبح بنا۔ خدا نے خود اسے یاد دلایا
کہ تو نے جب اپنے بھائی سے ڈرتے ہوئے بھاگا جا رہا تھا تو یہاں دعا کی تھی، منت مانی تھی۔ منت کے تعلق سے واعظ کی کتاب میں بھی 5ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے۔ تو اپنی منت کو پوری کر۔ اور 5ویں آیت میں لکھا ہے تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ تو خدا ان سے یاد دلاتا ہے کہ تجھے وہاں جانا ہوگا، وہاں جا کر مذبح بنا اور اپنی منت کو پورا کر۔ ہم یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یعقوب نے منت ادا کرنے میں کوئی غفلت برتی ہے۔ اس نے یہ منت مانی تھی کہ جب میں سلامت لوٹوں گا، اس لیے لوٹنے میں 20 برس لگ گئے۔ تو جیسے ہی وہ لوٹا ہے، اس جگہ کے قریب پہنچا ہے، تو خدا پھر سے اس پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا، کلام میں جیسا ہم نے پڑھا ہے کہ اٹھ بیتیل کو جا۔ تو یعقوب نے چونکہ اس جگہ کا نام بیتیل رکھا تھا، سو خدا نے بھی اس جگہ کو بیتیل ہی کہا ہے کہ اٹھ اور بیتیل کو جا اور وہیں رہ، اور خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیساؤ کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ تو خدا نے اسے یاد دلایا کہ تجھے بیتیل کو جانا ہے۔ سو ہمیں بیتیل میں خدا کے گھر میں رہنے کی آرزو بھی کرنی چاہیے۔ یعقوب نے فوراً اپنے پورے گھرانے کو حکم دیا، کیونکہ خدا کا حکم، خدا کا کلام سب سے پہلے، چاہے کوئی نبی ہے یا کوئی خادم ہے، تو اس پر یہ فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے منادی اپنے گھرانے میں خدا کے کلام کو، اپنے گھرانے میں خدا کی شریعت کو اپنے گھرانے میں لاگو کرے۔ لکھا ہے تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا، بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ خدا کے بندہ یعقوب کے گھرانے میں بھی خدا کے ساتھ محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ لوگ بیگانہ دیوتاؤں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ یہ خادموں کے گھروں میں خدا کے لوگوں کے ساتھ آج بھی سلسلہ جاری رہتا ہے کہ جس طرح سے خدا کا کوئی خادم خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہے، خدا کی حضوری چاہتا ہے، خدا کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، لیکن گھرانوں میں کہیں نہ کہیں کوئی برائی ساتھ لپٹی رہتی۔ یعقوب خدا کا بندہ تھا، خدا کی عبادت کرنے والا تھا، خدا پر توکل کرتا تھا، لیکن یعقوب کا گھرانہ مکمل طور پر ابھی پاک نہیں ہوا تھا، کیونکہ یعقوب کا گھرانہ فدان رام سے آیا تھا سارے کا سارا، اور وہاں کے بت اور وہاں کے کلچر کو وہ لوگ بڑا مانتے تھے۔ سو اس سبب سے اس کا گھرانہ مکمل طور پر خدا سے پیار کرنے والا نہیں تھا۔ یہ خادم کی یا نبی کی اپنی آزمائش ہوتی ہے کہ جب کوئی خدا کا خادم خدا کے ساتھ چلتا ہے تو اس کا گھرانہ بہت دیر کے بعد اسے سمجھتا ہے۔ پورا گھرانہ خدا کے ساتھ نہیں چلتا، اور لوگ اس بات میں بڑا ایشو بناتے ہیں کہ خدا کے خادم کا اپنا گھرانہ جو ہے وہ خدا پرست نہیں ہے۔ یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک جنگ ہے جو خدا کے کسی بھی خادم کو، کسی بھی نبی کو اپنے گھر میں لڑنی پڑتی۔ یعقوب کا گھرانہ مکمل طور پر خدا کے ساتھ پیار نہیں کرتا تھا۔ یعقوب خدا کا بندہ تھا، خدا یعقوب سے کلام کرتا تھا، لیکن اس کا گھرانہ، اس کے بیٹے ہمیں بائبل میں نظر آتے ہیں کہ وہ خدا سے دور تھے۔ ان کو آہستہ آہستہ خدا کی پہچان ہوئی۔ اس لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، خدا سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جس طرح سے باقی لوگوں کے گھرانے ہیں، اسی طرح سے نبیوں کے گھرانے بھی اور خادموں کے گھرانے بھی انسان ہی ہوتے ہیں،
بعض دفعہ ہمارے لوگ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ خادموں کے جو بچے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی پاسٹر بن جائیں، وہ پیدا ہوتے ہی اتنے پاک ہوں جتنا ایک خادم ہے۔ تو یہ ویسے ہی ہے جیسے ایک عام انسان ہے، اسے سیکھنا پڑتا ہے، جیسے جیسے لوگ سیکھتے ہیں، جیسے جیسے لوگوں کو خدا کا کلام سمجھ آتا ہے، ویسے ویسے لوگ تبدیل ہوتے ہیں۔ تو خادم کا گھرانہ یا نبی کا گھرانہ بھی اسی ترتیب سے آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ یہ کوئی چمڑے کی بات نہیں ہے۔ یعقوب اپنے گھرانے کو تعلیم دیتا تھا، وہ خدا کو بھی مانتے تھے لیکن ساتھ ساتھ بیگانہ دیوتاؤں کو بھی پوجتے تھے۔ اب چونکہ ملک ایرام فیدان سے نکل آئے ہیں تو خدا کا کلام پھر سے نازل ہوا، خدا پھر سے ملا یعقوب سے، اور خدا نے کہا کہ وہاں بیتیل کو جا اور مذبح بنا۔ تب سب سے پہلے یعقوب نے اپنے گھرانے پر توجہ کی، اور یعقوب نے اپنے گھرانے کو تعلیم دینا شروع کی کہ اپنے درمیان میں سے بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کر دو۔ یاد رکھیں، تعلیم دیتے رہنا چاہیے، کام خدا ہی کرتا ہے۔ اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتیل کو جائیں، وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں میں چلا میرے ساتھ رہا، مذبح بناؤں گا۔ تو یہ بڑی مبارک بات ہے کہ اگر پورا گھرانہ اپنے آپ کو بدل لے، اپنے کپڑے بدل لے۔ یہاں کپڑے بدل لینا جو ان کی طہارت تھی، کیونکہ جسمانی طہارت اور روحانی طہارت دونوں ہی ضروری، کپڑے بدلنا، دل بدلنا، زندگی بدلنا، یہ سب کچھ خدا کے کلام سے ہی ممکن ہے۔ تو خدا کے لوگوں نے بڑی محنت کی ہے اپنے گھرانوں پر بھی۔ کسی کا گھرانہ اس کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتا ہے اور کسی کا گھرانہ اسے رسوا کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے، کیونکہ گھرانے کے لوگ کسی نبی کو اس طرح سے نبی نہیں مانتے جس طرح سے دوسرے لوگ مانتے ہیں۔ اسی طرح سے آج بھی گھرانے کے لوگ خادم کو اس طرح سے خادم نہیں مانتے جس طرح سے دوسرے لوگ مانتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ نبی اپنے گھر اور اپنے وطن کے علاوہ کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے خادم بے عزت ہوتے ہیں کہ جو خادموں کا گھرانہ ہے وہ پورے طور پر خادموں کا ساتھ نہیں دیتا۔ خادموں کا گھرانہ دنیا کا ہم شکل بننا چاہتا ہے، اور وہ خادم جو خدا کے کلام پر چل رہا ہے، اس جگہ پر پہنچنے کے لیے خادم کے گھرانے کو یا نبی کے گھرانے کو ٹائم لگتا ہے۔ دور حاضر میں لوگ فوراً تقاضا کرتے ہیں کہ جیسا خادم ہے ویسا ہی اس کے بیٹے بیٹیوں کو بھی ہونا چاہیے۔ یہ درست نہیں ہے۔ نبی کا گھرانہ بھی اسی ڈگر سے خدا کے پاس آتا ہے، اسی ترتیب سے خدا کے پاس آتا ہے جس طرح سے دوسرے گھرانے بدلتے ہیں۔ لیکن خدا کے لوگ ڈیسائیڈ نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں یہاں یعقوب کے گھرانے میں دیوی دیوتاؤں کا ذکر ہے، لیکن خدا پھر بھی اس سے کلام کرتا ہے اور وہ اپنے گھرانے کو کلام سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو بیتیل کو چلیں، خدا کے گھر کو چلیں۔ اس لیے ہر خادم کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اس کا گھرانہ اس کی بات مانے، اس کے ساتھ چلے، خدا کے گھر میں چلے۔ جیسے داؤد کہتا ہے زبور نمبر 27 آیت نمبر 4 میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ خداوند کی جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں، یعنی دریافت کیا کروں، مکاشفات ڈھونڈا کروں۔ تو یہ ایک خادم کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو خادم کا گھرانہ ہے، جو نبی کا گھرانہ ہوتا ہے، وہ اس طرح سے پورے طور پر خدا کے کام میں اس کا ساتھ نہیں دے پاتا، جس کے لیے خادموں کو رسوا ہونا پڑتا ہے، نبیوں کو رسوا ہونا پڑا۔ بائبل کی تعلیم ہے، ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال خدا یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں اپنے گھرانوں کو کلام سنانا ضروری۔ ابراہیم بھی اپنے گھرانے کو وصیت کرتا تھا۔ پیدائش کی کتاب 18ویں باب کی اگر آپ 19ویں آیت پڑھیں تو خدا اس کے بارے میں خود دعویٰ کرتا ہے۔ چلیں میں یہ آیت آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب 18واں باب اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانوں
کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کریں۔ تو خداوند ابراہیم کے بارے میں بھی یہی سوچ رکھتا ہے۔ ہر خادم کا فرض ہے کہ وہ اپنے خاندان کو، اپنے گھرانے کو تعلیم دیتا رہے۔ تو کسی نہ کسی وقت پر آ کر کسی نبی کے گھرانے کے لوگ، خادم کے گھرانے کے لوگ خدا کے کلام کو سمجھ جاتے ہیں، مان ہی جاتے ہیں، لیکن اپنے گھرانے سے دل برداشتہ ہو کر خدا کی خدمت کو چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے۔ اکثر خادم صرف اس وجہ سے خدمت چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کا گھرانہ ان کا ساتھ نہیں دیتا، اور لوگ باتیں کرتے ہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں جی میں کیا خدمت کروں، میں اپنے گھرانے کو درست کروں گا پھر خدمت کروں گا۔ یاد رکھیے، ہمارا گھرانہ اگر خدا کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہمیں خدا کو جواب دینا ہے، ہمیں اپنا کام کرتے جانا ہے۔ خادم کا گھرانہ بھی اسی طرح کی روحیں ہیں جیسے دوسری روحیں، جس طرح سے ہم دوسروں میں منادی کرتے ہیں اسی طرح سے گھرانوں میں بھی ہمیں منادی کرتے رہنا چاہیے۔ تو ضرور ہے کہ ایک دن خدا اپنے کام کے لیے، گھرانوں میں سے خدا اپنے کام کے لیے لوگوں کو چنتا ہے۔ یعقوب کا گھرانہ اگرچہ روحانی نہیں تھا، اس کے بچے روحانی نہیں تھے، لیکن وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس کے خاندان، اس کے گھرانے میں دیوی دیوتاؤں کو بھی پوجا جاتا تھا، وہ پھر بھی خدا کے ساتھ کلام کرتا ہے، وہ پھر بھی خدا سے دعا کرتا ہے اور خدا اس سے کلام کرتا ہے۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو خدا کے لوگ تھے، مشکل وقت میں بھی، اپنے گھرانوں کی آزمائشوں میں بھی، یہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، خدا کی عبادت کرتے رہے، انہوں نے خدا کا کام نہیں چھوڑا۔ اس لیے ہمیں اپنے گھرانوں میں بھی تعلیم دیتے رہنا چاہیے۔ نبیوں کے گھرانوں میں نبی اتنی جلدی پیدا نہیں ہوتے، وقت لگتا ہے۔ لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ ہمیں برا مانتے ہیں، لوگ جی لو جی۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ ایک خادم ہے جو 40-50 برس کے بعد بنا ہے، تو اس کے بچوں کے بارے میں لوگ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ پیدا ہوتے ہی نبی بن جائیں، وہ پیدا ہوتے ہی پاسٹر بن جائیں، وہ پیدا ہوتے ہی بہت بڑے خادم ہونے چاہیے جی، ان کو دین دنیا سے الگ رکھنا چاہیے، دنیا سے الگ رکھنا چاہیے۔ تو ایسا تو کوئی انسان ہے ہی نہیں جو دنیا سے الگ رہے۔ نبیوں کے گھرانوں میں بھی جب خدا کسی کو بلاتا ہے تو ہی کوئی روحانی بنتا ہے۔ اب یعقوب کے گھرانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بچے خدا کے ساتھ نہیں چلتے تھے۔ آپ روبن کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، اس نے یعقوب کی بیوی کے ساتھ غیر اخلاقی تعلقات جوڑ رکھے تھے۔ آپ بائبل میں پڑھ کر دیکھ لیں۔ یعقوب پھر بھی خدا کے ساتھ وفادار رہا، وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا، خدا کی عبادت کرتا رہا۔ تو ہمیں خدا کی عبادت جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی اپنے گھرانے کی آزمائش کو لے کر خدا کے کام کی رکاوٹ میں نہیں رکھنا چاہیے کہ میں اس وجہ سے جو خدا کا کام نہیں کر پاؤں گا۔ یہ دنیا کے اندر پروسیس ہے، جس طرح سے دوسرے لوگ پروسیس سے گزرتے ہیں اسی طرح سے خادم کے گھرانے، نبی کے گھرانے بھی پروسیس سے گزرتے ہیں۔ خدا اپنے وقت پر کام کرتا ہے۔ بہرحال اپنے گھرانوں کو وصیت کرتے رہنا چاہیے، کلام سناتے رہنا چاہیے، تعلیم دیتے رہنا چاہیے۔ خدا ہی ہے جب اس کلام کو پھلدار کرتا ہے زندگیوں میں۔ ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ خدا نے انہی بیٹوں کو پھر برکت دی ہے، اور انہی کے نام سے قبیلے گنے گئے، اور انہی کے نام سے خدا جو ہے وہ کام کرتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ اس کے بیٹے بدل گئے، لیکن جلد بازی ہماری جو ہے وہ ہمیں بعض دفعہ ہماری ہمت توڑ دیتی ہے، اور ہم خدا کی خدمت کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ بس اب تو میں نہیں کر سکتا، لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں۔ تو بہت سے خدا کے لوگ ہیں جن کے گھرانوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ابیلی کاہن تھا تو وہ خدا کا کاہن تھا، لیکن اس کے گھرانے کے لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہیں چلے۔ تو کیا اس نے کہانت چھوڑ دی؟ کیا وہ خدا کا کام کو چھوڑ دیا اس نے؟ سیموئیل کے بیٹے سیموئیل کی راہ پر نہیں چلے، موسیٰ کے بیٹے موسیٰ کی راہ پر نہیں چلے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ بڑا دل دکھا دینے والا معاملہ ہے، پھر بھی وہ خدا کے ساتھ ساتھ لپٹے رہے، خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ تو ہمیں ان باتوں سے باہر نکلنا ہے
کہ اگر ہمارے گھرانے کے لوگ خدا کے ساتھ صحیح نہیں چلتے، اس کا یہ نتیجہ فوراً نہیں نکال دینا چاہیے کہ ہم خدمت چھوڑ دیں یا ہم خدا کو چھوڑ دیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھرانے کو خدا کے گھر میں لائیں۔ یعقوب نے کہا کہ آؤ بیت ایل کو چلیں، اور اس دفعہ یعقوب کے اختیار کو مانا گیا، اور سارے گھرانے نے، آپ بائبل میں پڑھ کر دیکھ لیں کیا لکھا ہے۔ جب یعقوب نے حکم دیا کہ اپنے درمیان میں سے تمام بیگانہ دیوی دیوتاؤں کو دور کرو، تو طہارت کر کے کپڑے بدلو اور آؤ ہم بیت ایل کو جائیں، وہاں میں خدا کے لیے، جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں میں چلا میرے ساتھ رہا، مذبح بناؤں گا۔ تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یعقوب کو دے دیا، اور یعقوب نے ان کو اس بلوط کے درخت کے نیچے جو سیکم کے نزدیک تھا دبا دیا۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ گھرانہ بھی بدل جاتا ہے۔ اس دفعہ یعقوب کا حکم جو ہے وہ بڑا اثر انداز ہوا پورے گھرانے پر۔ انہوں نے سارے بیگانہ دیوی دیوتاؤں کو، ان تمام زیور کو، سارے زیورات کو اتار دیا جو ان کے کانوں میں تھے، جن کو وہ پوجا بھی کرتے تھے، مندروں کو یعقوب کو دے دیا، اور ان کے کانوں میں تھے یعقوب کو دے دیا، اور یعقوب نے ان کو اس بلوط کے درخت کے نیچے جو سیکم کے نزدیک تھا دبا دیا۔ یہ موقع یعقوب کو پہلے کبھی نہیں ملا، حالانکہ وہ پہلے بھی خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ یعقوب نے اپنے گھرانے کو کلام سنایا، تو اس دفعہ بڑا پھلدار ثابت ہوا۔ تو خدا وقت پر اپنے کلام کا اثر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اس لیے صبر سے ہمیں کلام سناتے رہنا چاہیے، اپنے گھرانوں کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، تعلیم دیتے رہنا چاہیے۔ میں بالخصوص خدا کے ان خادموں کو یہ تلقین کروں گا جو اپنے گھرانوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ پریشان نہ ہو، یہ نظام فطرت ہے کہ خادموں کے گھرانے وقت پر بدلتے ہیں۔ خدا ضرور ہم سب کو برکت دیتا ہے، اور جو گھر کی آزمائشیں ہیں ان سے لڑ کر ہمیں خدا کے کام کو کرنا ہے، خدا کی خدمت کو کرنا ہے۔ خاندانی آزمائشوں سے خدا ضرور ایک دن نکالتا ہے۔ سو خاندانی آزمائشیں خدا کی خدمت میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ خاندانی آزمائشوں سے ڈر کر ہمیں خدا کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں توڑ دینا چاہیے۔ اور یعقوب، میں جب بڑی غور سے بزرگ یعقوب کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو وہ دکھ سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے بھائی نے اسے دکھ دیا، وہ وہاں سے بھاگا، پھر ماموں اسے دکھ دیتا رہا، پھر شادی ہو گئی تو بچے ہو گئے، بچوں نے دکھ دینا شروع کر دیا، تو یہ بڑا پرابلم بنی رہی اس کے لیے، لیکن وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ہمیں صبر سے خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیے، خدا کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ خدا کا کلام ضرور ایک دن اثر انداز ہوتا ہے اور زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تو اس دفعہ یعقوب کا گھرانہ اس کی بات کو مانتا ہے، اور وہ تمام بیگانہ دیوی دیوتاؤں کو دور کر دیتے ہیں۔ خدا کا بندہ یشوع اپنے گھرانے کے بارے میں ایک دعویٰ کرتا ہے۔ یشوع کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہے تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ آگے وہ کہتا ہے، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ تو ضرور ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، دعوے کرتے رہنا چاہیے اپنے گھرانے کے بارے میں کہ میں اور میرا گھرانہ خدا کی پرستش اور عبادت کرتے ہی رہیں گے۔ سو مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے گھرانے کو تعلیم دیتے ہیں۔ ہمیں غیر قوم میں سے ایک شخص نظر آتا ہے، کرنیلیس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹن کا صوبے دار تھا جو عطالیانی کہلاتی ہے۔ وہ دیندار تھا، اور لکھا ہے وہ اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا، اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ تو وہ گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا۔ سو خدا کا خوف
پورے گھرانے سمیت خادموں کے گھروں میں بھی ہوتا ہے، لیکن خادموں کا گھرانہ اس طرح سے فوکس نہیں ہوتا جس طرح سے ایک خادم ہے۔ تو گھرانہ پیچھے رہتا ہے، گھرانے میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتا ہے، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، خدا کا خوف بھی چلتا ہے، یہ ملا جلا رجحان رہتا ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ کوئی کھل کر سامنے آ جاتا ہے خدا کی حضوری میں۔ اس لیے ہمیشہ امید رکھنی چاہیے اور اپنے گھرانے کو تعلیم دیتے رہنا چاہیے، جس طرح سے خدا کا بندہ یعقوب خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اپنے گھرانے کو بھی تعلیم دیتا رہا، اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کے گھرانے کے اندر دیوی دیوتاؤں کو بھی پوجا جاتا تھا، لیکن اس نے خدا کی خدمت نہیں چھوڑی، خدا کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ ایک جنگ ہے، ہم خدا کو چھوڑ کر یہ جنگ نہیں جیت سکتے، خدا کے ساتھ ساتھ چل کر ہی ایک دن اس جنگ پر فتح پا سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اپنے گھرانوں کی آزمائش میں خدا کی خدمت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔